کہ تمام انبیاء کرام کو اپنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہوگی، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سمجھا جائے کہ اصلاح ہے کیا۔ اگر کوئی غریب ہے، مفلوق الحال ہے اور پریشان ہو، اور کوئی شخص اس کے دامن میں لعل و جواہر ڈال دے، ہیرے موتیاں ڈال دے، مال کے انبار لگا دے کہ اس کی مشکلات بظاہر ان چیزوں سے ختم ہو جائیں گی اور مفلوق الحالی سے وہ نکل جائے گا، مگر یہ تمام چیزیں جو اس کو مفلوق الحالی سے نکال رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس کی اصلاح کا سامان بھی فراہم کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب ہو اور آپ ان کے ساتھ تعاون کریں کہ وہ مفلوق الحال ہونے سے نکل گیا اور اب وہ امیر ہو گیا، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، مگر وہی مال و دولت کی وجہ سے اب وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا، تو اصلاح اس شے کا نام نہیں ہو سکتا کہ کوئی مفلوق الحال ہو اور آپ اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کی مفلوق الحالی کو ختم کر دو۔ اسی طرح کوئی بے گھر ہو اور فٹ پاتھ پر سوتا ہو، آپ نے کرم نوازی یہ کرا کہ اس کو جھوپڑی عطا کر دیا، اس کو گھر عطا کر دیا، اور اس کو یہ باہر کے رحم و کرم سے نکال کر ایک دیوار اور عزت والا گھر عطا کر دیا، تو صرف یہ گھر کا دے دینا ضروری نہیں کہ آپ نے اس کی اصلاح بھی کر دی۔ ممکن ہے کہ جب وہ باہر رہتا تھا، فٹ پاتھ پر سوتا تھا، تو اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے گناہوں سے بچا تھا۔ جب آپ نے گھر اس کو فراہم کر دیا، چار دیواری فراہم کر دی، تو اب ممکنہ صورت ہے کہ وہ اب اس گھر کے اندر بس میں تیش و عیش کو قائم و دائم کرتا ہو۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ صرف تعاون کر دینا یہ اس کی اصلاح نہیں ہے، کسی مدد کی صرف اس کی مجبوری کو دور کر دینا یہ اس کی اصلاح نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہو اور آپ اس کے ہاتھ کو بھر دیں، کوئی دامن پھیلا کر آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کے دامن میں ہیرے جواہرات ڈال دیں، یہ اس کی اصلاح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب ان تمام چیزوں سے وہ زیادہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو۔ تو اصلاح کی حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے پہلو میں جو یہ دل دھڑک رہا ہے، جب یہ دل سنور جاتا ہے تو اب بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس دل کا سنورنا یہ حقیقت میں اصلاح ہے۔ حقیقت میں اصلاح یہی ہے کہ انسان کا یہ دل سنور جائے۔ یہی وجہ ہے جب دل انسان کا سنور جاتا ہے تو ایسا شخص جس کا دل سنورا ہوا ہو، فقیری اور غربت کبھی بھی اس کی شرف انسانیت کو داغدار نہیں کر سکتی، اور یوں ہی سنورے ہوئے انسان کو کبھی بھی عمارت اور مال و دولت کبھی بھی اس کو مغرور اور متکبر نہیں بنا سکتی، کہ اس کا دل سنورا ہوا ہے۔ اب وہ جس بھی حالت میں رہے گا اس ہی حالت میں وہ لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہوگا، وہ لوگوں کے لیے سراپا نور ہوگا۔ اس کو آپ جو عزت دے دیں، جو مقام دے دیں، جو منصب دے دیں، اور منصب بھی اختیار اور اقتدار والا ہو، تو سنورا ہوا آدمی وہاں پر بھی لوگوں کے لیے سراپا خیر ہی ہوگا، وہ سراپا نور ہوگا۔ اس کے ذل عاطفت میں جتنے لوگ آئیں گے سب کو سکون ملے گا، سب کو قرار ملے گا، سب لوگ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ وہ سفرا ہوا انسان زندگی کے اندر جس موڑ سے گزرے گا اس موڑ پر ہی فرحت اور انبساط کی کرنیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی، کہ سنورنے کی حقیقت یہی ہے کہ یہ دل سنور جائے۔ اسی لیے اقلیم علم و حکمت کے تاجدار اور نفسیات انسانی کے رازداں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا
فی الجسد مضغۃ، فرمایا کہ سنو، جسم کے اندر ایک پارے گوشت ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا حصہ ہے۔ فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ گوشت کا لوتھڑا سنور جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم سنور جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا سنو، وہ جسم کا لوتھڑا، وہ پہلو میں دھڑکنے والا دل ہے، کہ یہ دل اگر سنور گیا تو انسان کی شخصیت سنور جاتی ہے، اور یہ دل بگڑ جائے تو پھر حقیقت میں انسان کی شخصیت بگڑ جاتی ہے۔ تو حقیقت میں اصلاح یہی ہے کہ آپ جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے دل کی دنیا کو تبدیل کریں، آپ اس کے دل کی کیفیت کو تبدیل کریں، آپ اس کے دل کے مزاج کو تبدیل کریں، آپ اس کے دل کی حالت کو تبدیل کریں۔ اس کا دل ویسا ہی ہو مگر ظاہری طور پر رسم و رواج کی صورت میں وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آ جائے، تو وہ تبدیلی چند دنوں تک تو ہوگی، حقیقت میں ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں۔ سادہ سی مثال ہے، آپ دیکھیے، جب لوگ اکثر و بیشتر، ہر انسان تو نہیں مگر ایک کثیر تعداد جب حج سے واپس آتے ہیں، جب عمرے سے واپس آتے ہیں تو شیپ بھی نہیں بناتے کہ داڑھی اب رکھیں گے، شلوار قمیص بھی پہنتے ہیں، ٹوپی بھی ہے، پابندی کے ساتھ نماز بھی ہے، مگر وقت جیسے گزرتا رہتا ہے، لیل و نہار جیسے بدلتے رہتے ہیں، گردش ایام جیسے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پابندیوں میں پھر کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ وہ جس طرح شروع کے ایام میں پابندی کرتا تھا، اس طرح اب وقت گزرنے کے بعد وہ پابندی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ظاہری تبدیلی تو ہم نے قبول کیا تھا، اور ظاہری رسم و رواج کی بنا پر ہمارے ذہنوں نے کچھ باتیں قبول تو کی تھی، مگر اس پہلو میں جو دل دھڑک رہا تھا اس کا اثر اس دل کی گہرائی تک نہیں ہوا تھا۔ اور جب دل کی گہرائی تک اثر ہوتا ہے تو صحابہ کرام کی حالات زندگی اٹھا کر پڑھیے کہ صحابہ کرام نے میدان جہاد میں این ایسے موقعوں پر اللہ کے حضور سجدہ کیا ہوا ہے جب کفار اور مشرکین سامنے صف باندھ کر کھڑے ہو جایا کرتے، نماز کا وقت آتا تھا، اس عین لمحے کے اندر وہ نماز کے لیے اللہ کے حضور جھک جایا کرتے تھے کہ وہ دل ان کا سنورا ہوا تھا۔ جو تبدیلی تھی وہ دل کی تبدیلی تھی، تو ظاہری کردار کی تبدیلی، ظاہری اعمال کی تبدیلی، یہ شکل و صورت کی تبدیلی، یہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتی ہے۔ اصل تبدیلی وہ دل کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اصل جو زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی کا راز ہوتا ہے وہ ہماری ظاہری بناوٹ نہیں ہوتی، وہ ہمارے دل کے اندر دھڑکنے والا دل، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ دل اگر راضی نہ ہو تو اعمال کچھ بھی کرتے رہیں، نتیجہ دل والا ہی نکلے گا۔ جو دل جس طرف مائل ہے نتیجتاً انسان آخر میں آ کر اس ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پھر یہ جو دل ہے جو ہمارے اندر دھڑک رہا ہے، تو اس دل کے اندر ہم تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں، اس دل کے اندر ہم درستگی کیسے لا سکتے ہیں، اور اس دل کی خرابی کو ہم کس طرح نکال سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اعمال اور ہمارے دل کی گواہی یہ موافق ہو جائے، یہ ایک جیسی ہو جائے۔ ابھی اگر ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں تو ہم 24 گھنٹے میں کتنے ایسے امور انجام دیتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو ان امور کے متعلق ہمارا دل ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم پھر بہانہ یوں بنا لیتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے،
کوئی بہانہ بناتا ہے یہ میری مجبوری ہے، کوئی بہانہ بناتا ہے کہ یہ کاروبار کا اسلوب ہے، کوئی بہانہ بناتا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو زندگی کیسے گزاروں گا۔ یہ سارے ہمارے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں، مگر حقیقت کی دنیا وہی ہے کہ بہت سے کام ہیں ہم انجام تو دے رہے ہیں، مگر اس کی انجام دہی پر ہمارا دل ہمارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے، ہمارا دل اس کی سچائی پر گواہی نہیں دے رہا، بلکہ برخلاف ہو کر معاملات کو طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو دل کی جو تبدیلی ہوتی ہے اور دل کی جو درستگی ہوتی ہے، دل کی درستگی اور دل کی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان تک محدود نہیں کیا ہے۔ کوئی بندہ کتنا بڑا مقرر ہو، کتنا بڑا خطیب ہو، اور جتنے اچھے بیان کرنے والا ہو، جتنا اچھا سمجھانے والا ہو، اور زبان کے اندر جتنی طاقت ہو، الفاظ و بیان درست ہو، لہجہ نرم و نازک ہو، شگفتگی کے ساتھ بولتا ہو، اور فصاحت و بلاغت کا ایک اعلیٰ معیار ہو، اس کی باتوں سے کبھی دل نہیں بدلے گا۔ دل اس کی باتوں سے بدلتا ہے کہ جب کہنے والے کا عمل اس کی بات کی خود تصدیق کر رہی ہوتی ہے، کہ جو بات بتا رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے، وہ صرف باتوں تک اپنے آپ کو خاص نہیں کیا ہوا، بلکہ بتا کر وہ خود عمل بھی کرتا ہے، سمجھا کر وہ خود عمل بھی کرتا ہے۔ اگر سمجھانے کے بعد ہم خود عمل نہ کریں تو گویا ہم اپنے قول کی اپنے عمل سے تکذیب کرتے ہیں، ہم اپنے بات کو خود اپنے عمل سے جھٹلا دیتے ہیں، اور جب کہیں بھی بات کے مطابق عمل کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے اقوال کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی صرف زبان سے بات کرنے والا اور عمل کی دنیا کا خالی ہو تو اس کی زبان سے انسان کے ظاہری طور پر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، ظاہری طور پر اس کی دنیا کے اندر کچھ انقلابات آ سکتے ہیں، مگر جب وہی کہنے والا عمل میں پختہ ہوگا تو اب سامنے والے کی ظاہری دنیا نہیں بدلے گی، بلکہ ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ اب اس کے دل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ بدل کے رکھ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تبلیغ کرنے والے ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سامنے وہ قوم تھی جس کو علم کی دنیا کے اندر ابجد کا بھی پتہ نہیں تھا، سامنے وہ قوم تھی جس کا عقل و شعور اتنا خالی تھا کہ بات بات پر وہ جنگ و جدال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سامنے ایک ایسی قوم تھی جو اس خدا کو ماننے کی بجائے کبھی وہ پتھروں کی پوجا کرتی تھی، کبھی وہ ندی نالوں کو خداؤں کا درجہ دیتی تھی، اس قدر شعوری اعتبار سے قوم تھی۔ مگر حضور علیہ السلام نے جب ایسی قوم میں کھڑے ہو کر تبلیغ فرمایا، جب ایسی قوم میں کھڑے ہو کر بات کہی، تو معاملہ یہ تھا کہ حضور کا ہر عمل حضور کے ہر قول کے موافق ہوا کرتا تھا۔ حضور عمل کرتے تھے پھر حکم دیتے تھے، حضور پہلے کر کے دکھاتے تھے پھر بعد میں بتا کر بتایا سمجھایا کرتے تھے۔ جب معاملہ اس قول اور عمل کا آپس میں جڑا ہوا تھا تو ایسی قوم جس کو کوئی بدل نہ سکی تھی، اس قوم کو رسول اللہ کے فرمان نے بدل دیا تھا، اس قوم کو رسول اللہ کی صحبت نے بدل دیا تھا، اس قوم کو رسول اللہ کے احکام نے بدل دیا تھا، اس لیے کہ کہنے والے کا قول اس کی تصدیق خود اس کا عمل کیا کرتی تھی۔ تو اگر ہم لوگ صرف اپنے قول تک محدود رہیں، ہم لوگ صرف اپنی باتوں تک محدود رہیں، ہم لوگ صرف سمجھانے کی حد تک محدود رہیں، ہم لوگ صرف بتانے کی حد تک محدود رہیں، اور عمل کی دنیا میں ہم لوگ خالی ہوں کہ ہمارا عمل وہ بالکل سے خالی ہے، اس عمل کی دنیا میں ہم میں سے کوئی بندہ اپنی کارکردگی کا اظہار نہیں کر رہا، تو ہمارے قول کی پھر کبھی بھی وقعت نہیں ہوگی۔ ظاہری طور پر باتیں دل کو لگ جائیں گی،
1 سال 2 سال کے لیے کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی، مگر اس کے بعد وہ تبدیلی پھر ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں، جب اس وقت، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ یہ بلوچستان تک کے علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسی زمانے کے اندر انہوں نے اپنا قدم رکھ دیا تھا، اتنی فتوحات کا دائرہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے زار و قطار رونے لگ گئے، زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ میرا باپ مجھے چند اونٹ دیتا تھا اور کہتا تھا ان چند اونٹوں کو چرا کر آ جاؤ۔ فرماتے وہ زمانہ تھا کہ مجھ سے چند اونٹ بھی صحیح سے سنبھل نہیں سکتے تھے اور چند اونٹوں کو میں چرا نہیں سکتا تھا۔ کہا اس کے بعد پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت میں آیا، حضور کی باتیں سنی، حضور کے حکامات پر عمل کیا، حضور کے فرامین پر عمل کیا۔ فرمایا وہ عمر جو چند اونٹوں کو سنبھال نہیں سکتا تھا، آج کئی لاکھ مربع میل پر وہی عمر اپنی رعایا کے بات معاملات کر رہا ہے، اپنی رعایا کو سنبھال رہا ہے۔ اور حکم کیا ارشاد فرمایا اگر دریائے نہر فرات پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا، فرمایا میدان محشر میں اللہ رب العالمین عمر سے پوچھے گا کہ وہ کتا پیاسا کیوں مر گیا تھا۔ معاملہ یہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ حضور جو حکم ارشاد فرماتے تھے سب سے پہلے حضور وہ خود کر کے دکھایا کرتے تھے۔ حضور کی باتیں صرف باتوں تک محدود نہیں رہا کرتی تھی، بلکہ حضور عملی طور پر اس کا ایک نقشہ پیش کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم اور آپ اپنی باتوں کو صرف باتوں تک محدود رکھیں اور اپنے احکام کو صرف احکام تک محدود رکھیں اور ہماری زندگی صرف ٹیبل ٹاک پر چپٹی اور اچھی گفتگو ہی بسر ہو کہ گفتگو سے ہم سے زیادہ متقی کوئی محسوس نہ ہو، ہماری باتوں سے ہم سے پکا نمازی کوئی محسوس نہ ہوتا ہو، ہمارے انداز گفتگو سے ہم سے بڑا شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کوئی محسوس نہ ہوتا ہو، اور یوں محسوس ہوتا ہو کہ ساری امت کا درد رکھنے والا یہی ہے، ساری دین کے معلومات رکھنے والا یہی ہے، باتوں میں ہم اس قدر آگے ہوں اور اعمال میں ہم زیرو ہوں، تو پھر وہ باتیں ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں، ہماری ماتحت رہنے والوں کی زندگیوں میں کبھی بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی باتوں کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہوگا، ان باتوں کے ساتھ ساتھ اعمال کی دنیا کے اندر بھی ہمیں قدم رکھنا ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ لوگوں نماز پڑھو تو صرف زبان تک محدود نہیں رکھنا ہوگا، ہمیں نماز پڑھ کے دکھلانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو تو صرف زبان تک محدود نہیں رہنا، یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو عمل کر کے دکھلانا ہوگا۔ بچے تو وہی عمل سیکھتے ہیں جو باپ کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس کو جو بھی نصیحت کریں، جس کو جو بھی خیر کی بات بتائیں، جس کو جو بھی بھلائی کی بات بتائیں، بس حضور کی سیرت کا یہ پہلو ہمیشہ سامنے رکھیے گا کہ حضور صرف بتایا نہیں کرتے تھے، حضور بتانے سے پہلے یا بتانے کے بعد حضور اس عمل کو کر کے دکھلایا کرتے تھے۔ تو جب دونوں معاملہ ہوتا تھا پھر تبدیلی آتی تھی، پھر دل کی دنیا بدلتی تھی، اور جب پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے تو ظاہری طور پر جتنے بھی فتنوں کے انبار لگے ہوں، ظاہری طور پر جتنی بھی مشکلات ہو، ظاہری طور پر جتنے بھی طوفان سامنے سے آ رہے ہوں،
بندہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ تمام مصائب و آرام سے نبرد آزما ہونے کی اللہ تعالیٰ اس کی ذات کے اندر قوت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر تو قربان جائیے، ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محتشم، اپنے آخر نبی صاحب لولاک، صاحب یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک ناز کی باتیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک کمال کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی محتشم کا امتی بنایا جس نبی محتشم کے امتی بننے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فری میں، جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیں تو فری میں اپنے ایسے محبوب کا محبوب امتی بنا دیا ہے، تو ہمیں بھی تو بدلے کے اندر حضور علیہ السلام کے اسوے کو اپنانا ہوگا، حضور کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اور یہ خود اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے ہم نے اپنے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہوا ہے کہ تم اگر چاہو کہ میں زندگی کیسے گزاروں، میرے سامنے کوئی نمونہ ہو، میرے سامنے کوئی ماڈل ہو، میرے سامنے کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کو دیکھ کر میں اپنی زندگی بسر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مطہرہ کو ایسی جامعیت عطا فرما دیا کہ وہ جامعیت اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے۔ کہ اگر آپ دیکھیے، کوئی بندہ چاہے کہ میں اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ نے زندگی بسر کری تھی، تو جو لوگ شادی شدہ ہیں مجھے بتائیے وہ اپنی زندگی کے معاملات پھر کس کی طرف دیکھیں گے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں فرمایا تھا۔ جو لوگ باپ ہیں وہ اپنے لیے کون سا ماڈل تلاش کریں گے کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ نہیں ملتا۔ دادا کو کیسا ہونا چاہیے کہ اپنے پوتوں سے کیسا برتاؤ کرے، نانا کو کیسا ہونا چاہیے کہ اپنے نواسے اور نواسیوں سے کیسا برتاؤ کرے، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہمیں اس کا ماڈل نہیں ملتا۔ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی سے کس طرح پیش آئے، حضرت عیسیٰ کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کا نمونہ نہیں ملتا۔ حضرت سلیمان جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت حضرت سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہوائیں بھی حضرت سلیمان کے اشارے سے چلا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، پرندے اپنی زبان میں بات کرتے تھے، حضرت سلیمان ان کی بولیوں کو جان لیا کرتے تھے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ اللہ نے دنیا کی بادشاہت دیا، مگر کوئی محکوم یہ چاہے، کوئی فقیر یہ چاہے کہ میں حضرت سلیمان کی طرح زندگی بسر کروں، تو ایک محکوم شخص اور ایک فقیر شخص حضرت سلیمان کی طرح زندگی کبھی بھی بسر نہیں کر سکتا۔ ان کی ذات کے اندر اس کا ماڈل نہیں ہے، ان کی سیرت کے اندر اس کا نمونہ نہیں ہے۔ قربان چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی محتشم کا امتی بنایا ہے کہ اگر وقت کا حاکم چاہے کہ میں رسول اللہ جیسی زندگی بسر کروں، اور وقت کا محکوم چاہے کہ میں حضور جیسی زندگی بسر کروں، تو حاکموں کو ارشاد ہوا کہ میرے محبوب کی مدنی زندگی کو دیکھ لو، اور محکوموں کو ارشاد ہوا کہ تم میرے محبوب کی مکی زندگی کو دیکھ لو۔ حاکم کے لیے بھی نمونہ ہے، محکوم کے لیے بھی نمونہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کمارا چاہے کہ میں زندگی حضور کی طرح بسر کروں، فرمایا میرے محبوب کی 25 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھ لو کہ 25 سال میرے محبوب نے کنوارے پن سے اپنی زندگی کو بسر کیا تھا۔ کوئی چاہے کہ میں نے نکاح کیا ہے میں حضور کی طرح زندگی بسر کروں، فرمایا 26 سال سے لے کر
52 سال کو میری محبوب کی زندگی کو دیکھ لو کہ اس دوران انہوں نے صرف اور صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بحیثیت شوہر اپنی زندگی کو بسر کیا تھا۔ کوئی چاہے کہ میں ایک سے زائد نکاح کر لوں اور ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ میں کس طرح زندگی بسر کروں، فرمایا پھر اس مقام پر آ کر میرے محبوب کی 52 سالہ زندگی سے لے کر 63 سالہ زندگی کو دیکھ لو کہ یہاں حضور علیہ السلام نے ایک سے زیادہ ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر کے ایک سے زائد شادی کرنے والوں کے لیے اپنا نمونہ اور اپنا اسوہ پیش کر دیا ہے۔ کوئی بڑا امیر آدمی کہے کہ میں حضور جیسا اپنی زندگی کیسے بسر کروں، تو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو کہ میرے محبوب کو مکہ سے نکال کر شام میں بھیجا کہ جا کر تجارت کرو، پیسہ کماؤ اور مال کو کمانا سیکھو۔ کوئی تاجر چاہے کہ میں حضور کی طرح زندگی دیکھوں، وہ حضور کے سفر شام کو دیکھ لے کہ وہاں حضور کا رول ماڈل ملتا ہے۔ کوئی چاہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپناؤں، اپنی بیٹیوں کے لیے کس طرح کے شوہر کا انتخاب کرو، فرمایا تم اس مقام پر حضرت فاطمۃ الزہرا کے باپ کو دیکھ لو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے جس طرح ان کے باپ نے ان کے ساتھ رویہ اپنایا، تم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہی رویہ اپناؤ۔ جس طرح فاطمۃ الزہرا کے لیے، حضرت زینب کے لیے، حضرت ام کلثوم کے لیے، حضرت رقیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو انتخاب فرمایا تھا، تم انہی شخصیات کا انتخاب کر کے تم اس نمونے پر بھی اپنی زندگی کو پورا کر سکتے ہو۔ اگر کوئی روڈ پر بیٹھنے والا مزدور یہ کہے کہ میں بھی رسول اللہ جیسی اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا، ہم نے اپنے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کدال پکڑا دیا تھا، ہم نے اپنے مصطفیٰ کے ہاتھ میں جس کو ہم بیلچہ بولتے ہیں ہم نے وہ بھی پکڑا دیا تھا، اور حضور بیلچے سے غزوہ خندق کو بھی کھود رہے تھے۔ کوئی اگر چاہے کہ میں مزدور ہوں، میں حضور کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو محبوب کی غزوہ خندق کی مزدوری پر نگاہ اٹھا کر دیکھ کہ وہ مزدور بھی میرے محبوب کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہمارے زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں، ہمارے زندگی کے کتنے تنوع ہیں، ہماری زندگی کے جتنے اختلاف ہیں، جس بھی سمت جاؤ گے، جس بھی جہت سے جاؤ گے، جس بھی رستے سے جاؤ گے، جس بھی دروازے سے داخل ہوگے، وہاں جا کر تمہیں اسوہ صرف محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی ہی کا نصیب آئے گا۔ تو کوئی بھی امتی اگر چاہے جس بھی درجے پر ہو کہ محبوب کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا ہر امتی محبوب کی طرح اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مالی اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک کا فرق ہے، ہمارے رہن سہن کا فرق ہے، ہمارے اوڑھنے بچھوڑنے کا فرق ہے، ہم لوگ متوسط، کوئی اعلیٰ کوئی نچلے درجے سے تعلق رکھتا ہے، مگر قربان جائیے کہ ہم اور آپ میں ایک چیز قدر مشترک ہے اور ایک چیز برابر ہے، اور وہ برابری یہ ہے کہ جس طرح آپ حضور کے امتی ہیں اسی طرح میں بھی حضور کا امتی ہوں، جس طرح میں حضور کا غلام ہوں اسی طرح آپ حضور کے غلام ہو۔ اگر اللہ نے مجھے یہ رخصت دی ہے کہ میرے محبوب کی طرح زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کو یہ رخصت دی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی طرح زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ تو لوگوں سب سے بڑی تبلیغ اور سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طرز زندگی محبوب کی طرز زندگی کی طرح بسر کریں۔ ہمارا جو عمل ہے محبوب کی سیرت میں اس کا نمونہ ہے، محبوب کی سیرت میں اس کا اسوہ ہے۔ ہم اپنے ہر عمل کو محبوب کے اسوے کے شکنجے کے اندر داخل کر دیں، اور جو عمل محبوب کی سیرت پر پورا اترتا ہو اس پر اپنی عقل اور اپنی گردنوں کو جھکا دیں، اور ہمارا جو عمل محبوب کی سیرت سے ٹکرا جائے ہم اس عمل سے رک جائیں۔ اس طرز پر زندگی بسر کر لیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ وما علیہ